دوسرے موضوع کی جانب بڑھیں گے. انتہائی اہم موضوع ہے, پورے پاکستان میں انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے, کیونکہ پاکستان کی آبادی کا 65% جو طبقہ ہے وہ نوجوانوں پر محیط ہے. انہی نوجوانوں نے آگے چل کر ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے, اور کل جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ایک بڑا اہم سیمینار منعقد ہو رہا ہے, اور یہ پاکستان منعقد کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ چیز منعقد ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی اس قسم کی چیزیں منعقد ہوتی رہی ہیں, آرگنائز ہوئی ہیں, لیکن اس سینیریو میں کہ جب آپریشن رد الفساد چل رہا ہے, اس سینیریو میں جب بھارت, افغانستان اور دیگر ممالک پاکستان کے کھل کے دشمن بنے ہوئے ہیں, پاکستان کی سرحدی جو حدود ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس تمام تر سینیریو میں جب دہشت گرد خاتمہ یہاں پہ ہو رہا ہے اور دہشت گرد پنپ بھی رہے ہیں, اس سینیریو میں جب یہاں پر نورین لغاری جیسی طالبات سامنے آ رہی ہیں, اور اس قسم کے کیسے فردر اسٹوڈنٹس ہوں گے جن کا ابھی پتہ لگانا باقی ہے, کن کس کے داعش سے روابط یا تعلقات ہیں, اور یہ بچے, یہ اسٹوڈنٹس کل جنہوں نے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی, اگر یہ آج غلط ہاتھوں میں چلے جائیں گے تو پھر پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا. اسی حوالے سے انتہا پسندی مسترد کرنے میں نوجوانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے, اس عنوان پر جی ایچ کیو میں کل ایک بڑا اہم سیمینار منعقد ہوگا. اسی پہ ہم گفتگو کریں گے. کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہوں گے, اور اس وقت اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا ہے یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں, یوتھ پارلیمنٹ اور کراچی یوتھ فیڈریشن سمیت دیگر یوتھ آرگنائزیشن سے آپ کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے, اور اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں حمزہ رضوان صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ حمزہ. کیسا آپ اس موضوع کو دیکھتے ہیں کہ انتہا پسندی مسترد کرنے میں نوجوانوں کا جو کردار ہے, کیا ہونا چاہیے وہ کردار؟ دیکھیں عمر بھائی, یہ بالکل ہی بہت اہم موضوع ہے اور بہت اہم یہ سیمینار کل ہونے کے لیے جا رہا ہے, کیونکہ میں خود بھی بہت زیادہ نوجوانوں میں رہتا ہوں, اور یونیورسٹیز میں اس وقت نوجوانوں کا جو حال ہے, مائنڈ سیٹ اتنا کمزور ہے کہ اس پہ کوئی بھی تھرڈ پرسن یا جو تیسری قوت یا شخصیت ہے وہ اس پر حاوی ہو جاتی ہے. اور وہ نوجوان جو ہے وہ تمام نوجوان سب ہیں پڑھے لکھے. اب اس کی اگزامپل ہم نورین لغاری کی لے سکتے ہیں, اس کے علاوہ مشال خان کے اوپر جو اٹیک, دونوں انتہا پسندی کے واقعات. بالکل. اچھا, اب یہ تو وہ واقعات ہیں جو کہ رپورٹ ہو چکے ہیں, لیکن اس جیسے کتنے ایسے واقعات ہیں جو کہ رپورٹ نہیں ہوتے ہیں. تو مطلب ابھی بھی بہت سارے نوجوانوں کا مائنڈ اتنا کمزور ہے, ان کے رابطے داعش اور طالبان جیسے جو گروپ ہیں, ملیٹنٹ ونگ ہیں, ان سے تعلقات ہوں گے. اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب بھی ہوں گے تو ان کی آئیڈیالوجی ملتی ہے. بالکل, ان کی آئیڈیالوجی ملتی ہے. اور دوسرے سب سے بڑے مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اب یونیورسٹیز جو ہیں ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی توجہ دینی ہوگی, کیونکہ یہ ڈائریکشن اور ایک کمزور جو مائنڈ ہے اس کو اب مضبوط کرنا ہوگا. تو اس کے لیے تربیت بہت اہم کردار ادا کرے گی. صحیح. کیسے دی جا سکتی ہے تربیت؟ تربیت اس طرح دی جا سکتی ہے کہ جتنا یوتھ کے اوپر اس وقت سیمینارز اور پروگرامز کنڈکٹ کروائے جاتے ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں یا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہوں, تو اس میں مین چیز یہ ہے کہ اب مائنڈ کو مضبوط کیا جائے. اس میں تربیت اس طرح سے دی جائے کہ نوجوان اگر اپنی ایک امید کے ساتھ یونیورسٹیز میں داخلہ لیتے ہیں یا کچھ بننے کے لیے اگر وہ آتے ہیں, ڈاکٹر بننے کے لیے, تو ان کے مائنڈ کا ڈائیورژن نہ ہو, ان کے مائنڈ کو اتنا مضبوط کر دیا جائے کہ انہیں کسی اور طرف لے کر نہ جایا جائے. ٹھیک ہے. اس میں سوشل میڈیا کا کتنا کردار آپ دیکھیں؟ سوشل میڈیا کا بہت اہم کردار ہے, کیونکہ اس میں نورین لغاری کی ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے, کیونکہ سوشل میڈیا ایک وہ واحد ایسا راستہ ہے جہاں سے ہر شخص اور ہر ملیٹنٹ ونگ جو ہے کسی بھی شخص تک یا کسی بھی نوجوان تک یا کسی بھی مضبوط سوچ کی طرف بھی جو ہے وہ جا سکتا ہے. مثال کے واقعے میں بھی سوشل میڈیا کا ایک بڑا ہاتھ ہے. بالکل. تو اس میں جو ان کو ان باکس میسیجز کیے گئے, اب یہ بات تو بہت دن بعد پتا چلی جب یہ پورا واقعہ ہو گیا, رپورٹ ہو گیا کہ ان کے جو تعلق ہے وہ ایک وقت پرانا تعلق ان کا مطلب رہا طالبان ان کے ساتھ, داعش کے ساتھ, وہ مسلسل کمیونیکیشن ہوتی رہی ان کی. تو اس طرح کے معاملات سے سوشل میڈیا کو بھی اس میں کس کی ذمہ داری زیادہ ہے؟ اس میں حکومت وقت کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ رولز اینڈ ریگولیشن بنائے اور اس پہ امپلیمنٹ کروائے, یا پھر نوجوانوں کو کوئی یہ بتائے کہ سوشل میڈیا کا کیا استعمال ہو تاکہ انتہا پسندی کی طرف نہ بڑھے نوجوان؟ بالکل, یہ بات بالکل حقیقت ہے. اس میں گورنمنٹ کا ایک بہت ہی اہم کردار ہو سکتا ہے. اس کی ایگزامپل ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ چائنا میں جو فیس بک, ٹویٹر, واٹس ایپ اور اس طرح کے جو ڈفرنٹ ورژنس موجود ہیں وہ اس کو خود آن کرتے ہیں. اٹ مینس کہ وہاں جو سائبر کی جتنے بھی ایشوز ہیں وہ سب ہیں وہ خود وہاں پر ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. لیکن پاکستان میں ایسا کوئی بھی ادارہ موجود نہیں ہے جو کہ سائبر کو, پاکستانی گورنمنٹ کہتی ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو ہے اس حوالے سے اون کرتی ہے اور معاملات کو دیکھتی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کتنی گورنمنٹ کی, بلکہ آپ کتنے کیسز ایسے اٹھا کر دیکھ لیں جس میں وہ خود سوشل میڈیا کے, واٹس ایپ کے جو مطلب پچھلی جتنی ڈیٹیلز ہیں وہ نہیں نکال پاتے ہیں ان میجر کیسز کے اوپر, تو پھر یہ یہاں سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ صحیح ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جس طرح چائنا نے ایک پالیسی اپنا
رکھی ہے اسی طرح یہاں پر بھی ایک پالیسی ہونی چاہیے. ہاں بالکل, یہاں پر ایک مثبت ادارہ قائم ہونا چاہیے, اور یہاں پر لوگ موجود ہیں. ہم کتنی ایگزامپلز لے سکتے ہیں, آئی ٹی اسپیشلسٹ پاکستان میں جتنے موجود ہیں ان کا صحیح استعمال نہیں کیا جاتا. انہیں امریکہ سے سرٹیفکیٹس ملتے ہیں, انہیں یو کے سے سرٹیفکیٹس ملتے ہیں, انہیں مختلف بڑی بڑی آئی ٹی کمپنی سرٹیفکیٹ دیتی ہیں, لیکن پاکستان میں ان کو یوٹیلائز نہیں کیا جاتا. اور پھر اس کا میرے ساتھ اس وقت بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں, میں ان سے بھی جانوں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. یہ ایک بڑا اہم سیمینار کل منعقد ہونے جا رہا ہے جی ایچ کیو میں, اور اس کا خوبصورت موضوع رکھا گیا ہے کہ انتہا پسندی مسترد کرنے میں نوجوانوں کا جو کردار ہے اس پر روشنی ڈالی جائے گی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سیمینار ہے صرف ایک جگہ, ایک ایسی جگہ ہونا جو بڑی معتبر تو ہے, لیکن اس چیز کو, میسج کو ہم پورے پاکستان میں کیسے پھیلا سکیں گے؟ دیکھیں, اٹس اے اسٹارٹ. یہ جی ایچ نے بہت اچھا قدم لیا, اٹس دی رائٹ اسٹیپ ان اے پازیٹیو ڈائریکشن. بات یہ ہے کہ یہ ایک ہمارے ملک کا مسئلہ ہے کہ ہم نے ایک جو مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے, جو دہشت گردوں نے, داعش نے بچوں کے ذہن میں ڈال دیا ہے اور ایک ان کے برین واش کر دیے ہیں. اس کو ایکچولی یہ تو پوری قوم کا مسئلہ ہے, اور یہ اب پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ یہ ہماری یونیورسٹیز میں, انجینئرنگ کالج میں, میڈیکل کالج میں اور جو اس طرح کے تعلیمی ادارے ہیں وہاں یہ پھیل رہا ہے. اور اس کے لیے حکومت کو بہت اسپیشل ٹاسک کرنے کی ضرورت ہے. علماء کرام جو ماڈریٹ ہیں, جو اس کو سمجھتے ہیں, وہ وہاں پر لیکچر دیں, بچوں کو بتائیں, بچوں کو ایجوکیٹ کریں. پھر ہمارے گھر میں ہمارے پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے, پھر اساتذہ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے. یہی باتیں جی ایچ کیو میں کی جا رہی ہیں کہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے سب سے پہلی نقدی آپ کا گھر ہے, آپ کے پیرنٹس ہیں. دے مسٹ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ اگر 5 بچوں میں ایک بچے کی روٹین چینج ہو گئی ہے, وہ سوشل میڈیا پہ کوئی ڈال رہا ہے, یا وہ اسٹڈی ایسی کر رہا ہے, یہ لٹریچر ایسا دیکھ رہا ہے, یہ گھر میں 4 بہن بھائیوں سے باقی الوف رہتا ہے, اس کے فرینڈس کس طرح کے آ رہے ہیں, یہ اگر آئیڈینٹیفائی کر لیں تو نیکسٹ اسٹیپ از یور اسکول اینڈ کالج. وہاں اسٹوڈینٹس کو, پیرنٹس کو دیکھنا, لیکچرز کو دیکھنا چاہیے جو ایک کریکٹر بلڈنگ اس کی کرتے ہیں, وہاں پر آئیڈینٹیفائی کریں. اس طریقے سے گریجول اگر جائیں گے تو کہیں نہ کہیں وہ بچہ پک ہو جائے گا, یا وہ بچی پیچھے پک ہو جائے گی اور وہ اس کو سدباب کر دے گا. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں حمزہ رضوان بھی موجود ہیں, یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں. انہوں نے بھی یہی پوائنٹ رکھا ہے, اسپیشلی سوشل میڈیا کے حوالے سے اور مشال خان کی مثال دے کر. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کا جو ایک بڑا اہم کردار ہے, نوجوانوں نے کس طریقے سے اس کا استعمال کرنا ہے, یہ ابھی تک نوجوانوں کو کسی نے نہ سمجھایا ہے نہ بتایا ہے؟ دیکھیں نا, یہ کس کی پرابلم ہے. یہ ایک آپ کی ادارے, قومی ادارے ہیں, ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں, آپ کے علماء مشائخ ہیں, پھر آپ کی علماء کونسل ہیں, آپ کے پڑھے لکھے بہت ماڈریٹ ایجوکیشنسٹ ہیں. دے ہیو ٹو گائیڈ. یہ سوشل میڈیا پر ان کو گائیڈ کرنا چاہیے. آپ ان کو سنیں, ان کو بتایا جائے, ان کو استعمال کیا جائے کہ اصل اسلام کی روح کیا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ کیا ہے, ہمارے قائد محمد علی جناح فادر آف دا نیشن کی ٹیچنگ کیا ہے, پاکستان کیوں بنایا گیا تھا, کون بشار پلا رہا ہے, کون سیکٹریٹزم جا رہا ہے, کون ہزارہ کو اور دیوبندیز کو, بریلویز کو لڑا رہا ہے, کون اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے, اس کا بینیفیشری کون ہے. اگر آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. مجھے بس شارٹلی اختتام پہ بتا دیجیے گا, جی ایچ کیو میں صرف یہ سیمینار ہو جانے سے معاملات نتائج تک تو نہیں پہنچیں گے. کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس قسم کے سیمینار, کانفرنسز پورے پاکستان میں ہونی چاہیے, ہر سطح پہ ہونی چاہیے, ہر آرگنائزیشن کو کرنی چاہیے؟ دیکھیں, یہ پاکستان نے ایک سائیکولوجیکل جو ہے ٹیسٹ کے طور پہ یہ جی ایچ کیو میں رکھا ہے تاکہ اس کا میسج پورے پاکستان میں جائے, پورے پروونسز میں جائے. پروونشل چیف منسٹر جو ہیں, یہ ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے, پھر فیڈرل گورنمنٹ کی ہے, آپ کی ریلیجس منسٹری ہے, ان کی ہے کہ وہ آرگنائز کریں سیمینار, اور تمام جو مختبر فکر کے لوگ ہیں سب کو اکٹھا کریں. بریلوی, دیوبندی, اہل تشیع, اہل وہابی, اہل سنت, سب کو لائیں, کیونکہ ہر ایک اپنا طریقہ ہے, لیکن بیسکلی ہم ایک ہی فالو کرتے ہیں. پھر ہم مسلمان ہیں, اس کے بعد پاکستان میں رہنا ہے, پاکستان ہے تو ہم ہیں. یہ چیزیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, پاکستانیت بتانے کی ضرورت ہے, پاکستان کا مطلب کیا بنانے گیا, ٹو نیشن تھیوری کیا تھی وہ بتائیں, اور پھر داعش کیوں کریٹ کی گئی ہے, اس کا مقصد کیا ہے, آپ وہابیزم کیا ہے اس کو, اور آپ تاریخ پاکستان سے لے کے دور حاضر کے جو مسائل ہیں ان سب پر جو ہے نظریہ پاکستان کیا ہے
وہ سب بتانا چاہیے. آئی ایم ریئلی تھینکفل. جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے. حمزہ میں چاہوں گا شارٹلی آپ کنکلوڈ کر دیں, وقت بالکل ختم. میں یہی کہنا چاہوں گا کیونکہ میں خود بھی اپنی یونیورسٹی میں یوتھ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, وہاں پر ایک اسٹوڈنٹ باڈی کا میں صدر ہوں, تو میں یہ چیزیں بہت زیادہ دیکھتا ہوں اور اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتا ہوں کہ وہاں پر جو ایک کمزور مائنڈ سیٹ ہے, اگر وہ ایک غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے تو اس کو نوجوان جس عمر میں آپ ہیں یا نوجوان ہیں, اس عمر میں ان چیزوں کو اتنا سیریس نہیں لیا جاتا, ان نیشنل انٹرسٹ کے معاملات اور ان چیزوں کو. وہ بس اپنی انجوائمنٹ اور اپنے سوسائٹی میں اپنے کمپنیز میں انوالو رہتے ہیں. بالکل یہ بات ہے, ہمیں پاکستانیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو پاکستانی نیشنلی جتنا ہم چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ ہمارے تمام نوجوانوں کے بہتر. بہت شکریہ حمزہ رضوان, آپ نے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیں گے.